وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلاتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان محترم، مکرم حاضرین و معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عظمت والے، بڑی قدر و منزلت والے، بڑی شان والے اہل بیت اطہار کی شان و عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے یہاں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ حاضرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صالحین کا ذکر کرنا یہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ صالحین کا، نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب ان عظیم ہستیوں کا ذکر کیا درجہ رکھے گا جو صالح ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے در دولت سے نسبت حاصل کرنے والا صالح بن جاتا ہے، ان کی ذات سے نسبت حاصل کرنے والا مقرب بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ان ہستیوں کی شان و عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو ان کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تو جتنا وقت ہم یہاں بیٹھے گے یقیناً اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے نام اعمال میں عبادت کا ثواب لیں گے۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ہر خشک اور ہر تر شے کا ذکر فرما دیا۔ ہر شے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے کلام میں ضرور دیتا ہے۔ اس کلام میں جہاں عبادتوں کا ذکر ہو، جہاں طاعتوں کا ذکر ہو، جہاں معاملات کا ذکر ہو، جہاں ہر خشک اور ہر تر شے کا ذکر موجود ہے، اسی کلام مقدس میں اللہ پاک نے ایسے عظیم المرتبت ہستیوں کا بھی ذکر فرمایا، ایسے برگزیدہ شخصیتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ جن کی محبت یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے، جن کی الفت اور جن کی چاہت یہ ہر بندے مومن کے لیے لازم و ضروری ہے۔ ان ہستیوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کی آیتوں کے ذریعے سے فرمایا۔ حاضرین محترم، وہ عظیم المرتبہ ہستیاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے جنہیں نسبی تعلق ہے، خونی رشتہ داری ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے۔ حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نہیں کئی مقامات پر ان کی فضیلتوں اور عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ آیت تطہیر جب نازل ہوئی سورۃ الاحزاب میں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے والوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہی چاہتا ہے کہ ہر گندگی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں مکمل پاکیزگی عطا فرمائے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے اسی وقت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کی راویہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو یاد فرمایا، اور حضرت
سید کائنات کو یاد فرمایا اور امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کو یاد فرمایا اور اپنی چادر رحمت میں ان کو لے لیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں حضور دعا کر رہے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل والے ہیں، یہ میرے گھرانے والے ہیں، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، مولا ہر گندگی کو تو ان سے دور رکھنا اور انہیں مکمل پاکیزگی عطا فرمانا۔ اب یہ تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ پاک نے یہ اعلان کیا کہ اے نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے والوں، خدا کا منشا، خدا کا ارادہ تمہارے ساتھ یہی ہے کہ اللہ ہر گندگی کو تم سے دور رکھے گا، کسی گندگی کو تمہارے دامن کے قریب بھی آنے نہ دے گا۔ تو یہ خدا نے اپنے کلام مجید میں وعدہ فرمایا ہے اور نبی پاک علیہ السلام دعا بھی یہی فرما رہے ہیں کہ مالک یہ میرے اہل ہیں، ہر گندگی کو تو ان سے دور رکھنا، انہیں مکمل پاکیزگی تو عطا فرمانا۔ اب نہ خدا کا وعدہ ٹل سکتا ہے نہ مصطفیٰ کی دعا رد ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے جب یہ اعلان کر دیا اپنے کلام مجید میں تو حضور پھر سے دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ کیوں دعا فرما رہے ہیں؟ اس لیے دعا فرما رہے ہیں کہ کوئی قیامت تک آنے والا، کوئی قیامت تک آنے والا، کوئی آنے والے دور میں نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک کے بارے میں شک شبہ نہ کرے۔ اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان چاروں ہستیوں کو اپنی چادر رحمت میں لے لیا اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے اہل ہے، یہ میرے گھرانے والے ہیں، اے اللہ ہر گندگی کو تو ان سے دور رکھنا۔ اب خدا کا وعدہ ہے، مصطفیٰ کی دعا ہے، نہ خدا کا وعدہ ٹل سکتا ہے نہ مصطفیٰ کی دعا رد ہو سکتی ہے۔ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ گندگیوں سے یہ پاک ہوتے ہیں، گندے خیالات ان کو متاثر نہیں کر سکتے، احساسات بھی ان کے پاکیزہ ہیں، ارادے بھی ان کے پاکیزہ ہیں، نیتیں بھی ان کی پاکیزہ ہیں، ان کا ظاہر بھی پاک ہے، ان کا باطن بھی پاک ہے، ذہن و فکر کی ساری توانائیاں پاک و صاف ہے، اس لیے کہ یہ کسی درسگاہ میں جا کر تربیت نہیں پائے ہیں، یہ کسی مدرسے میں جا کر تربیت نہیں پائے ہیں، یہ مصطفیٰ کی آغوش میں رہ کر تربیت پائے ہیں۔ آغوش مصطفیٰ میں تربیت پانے والے ایسی شان والے ہیں کہ جن کی طہارت کا اعلان خدا خود اپنے کلام مجید میں فرما رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کی آغوش میں تربیت پانے والوں، درسگاہ مصطفیٰ میں پل کر بڑے ہونے والوں، تمہاری شان یہ ہے کہ قیامت تک کوئی بھی ایسا دور آ جائے تمہارے دامن پر کبھی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، تمہاری طہارت پر شک نہیں کر سکتا ہے۔ تمہاری طہارت پر شک کرنے والا وہ ناپاک ہوگا، وہ نجس ہوگا۔ جو طیب اور جو طاہر ہے، جو پاک خون ہے، وہ اہل بیت کی پاکی پر شک نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے یہ اعلان فرما دیا اپنے کلام مجید کے ذریعے سے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک، ان کی عظمتوں اور ان کی فضیلتوں کا کیا کہنا۔ اللہ پاک نے حبیب پاک علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے انہیں جو شان عطا کی، ان کے ذکر کو جو بلندی اللہ پاک نے عطا فرمائی، کہاں ان کا ذکر رکھا، کس مقام پر اللہ نے ان کا ذکر رکھا۔ پنج وقتہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن روزہ سال میں ایک مرتبہ رکھا جاتا ہے، حج استطاعت رکھنے والوں پر فرض ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی صاحب نصاب پر فرض ہے۔ تو یہ اعمال جو ہمیشہ نہیں کی جاتے ہیں، کبھی کبھی ہوتے ہیں، سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ذکر کو نماز جیسی عبادت میں رکھا۔ اس کو امیر بھی پڑھتا ہے، فقیر بھی پڑھتا ہے، اسیر بھی پڑھتا ہے، سب ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب پاک کا ذکر جب کیا جائے گا اس کے ساتھ ان کی آل کا ذکر بھی ضرور ہوتا رہے گا۔ اس لیے نماز جیسی عبادت میں درود ابراہیمی کو سنت قرار دیا گیا اور فرمایا گیا کہ جو درود صرف مصطفیٰ پر پڑھا جائے، مصطفیٰ کی آل پر نہ پڑھا جائے، وہ درود آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ جس درود میں آل کا ذکر ہو اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آسمان کے دروازوں کو چیرتا ہوا اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ تو نماز جیسی عبادت میں اللہ پاک نے حبیب پاک علیہ السلام کی آل کا ذکر رکھا۔ درود ابراہیمی جب پڑھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام پر بھی درود پڑھتے ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ یہ عبادت میں جب نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو یا واجب ہو، جو نماز جب پڑھی جاتی ہے درود ابراہیمی ضرور پڑھتے ہیں، تو حبیب پاک کی آل کا بھی ضرور اس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ذکر کو فرمائی۔ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کا یہ دور
ایسا پرآشوب دور ہے کہ آدمی قلبی سکون کے لیے، جسمانی راحت کے لیے لمحہ لمحہ تڑپ رہا ہے، لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن دل کا جو چین ہے وہ میسر نہیں ہوتا ہے، قلبی سکون کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ہر آدمی دولت کے ذریعے سے نعمتیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن دل کا سکون یہ کسی دولت کی وجہ سے خریدا نہیں جاتا ہے۔ اب ہر کوئی تڑپ رہا ہے دل کے سکون کے لیے، راحت اور چین کے لیے تڑپ رہا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے دور میں کہ جس میں آدمی چین و سکون کے لیے تڑپ رہا ہو، آقا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کا ذکر، میرے اہل بیت کا نام، یہ ایسے بے چین دلوں کو راحت عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ جب ستاروں کو آسمان پر رکھا گیا تو ستارے آسمان والوں کے لیے امان کا ذریعہ بنا دیے گئے ہیں، اور زمین والوں کے لیے امان کا ذریعہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ فرمایا میری آل زمین والوں کے لیے امان اور سکون کا ذریعہ ہے۔ فرمایا حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شان اور یہ عظمت ان کی بیان فرمائی۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 1,24,000 کم و بیش تعداد اس صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اپنی اونٹنی قصوہ شریف پر حضور تشریف فرما رہے ہیں، اور خطاب کے دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا۔ فرمایا دو چیزوں کو تمہارے درمیان میں ایسے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کا دامن تھامو گے تو گمراہی کبھی تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ ایک اللہ کی کتاب ہے جو رسی کی طرح ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اور دوسرا میری آل ہے، ان دونوں کا دامن تم تھامو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے، گمراہی کے طوفان میں بھی تمہاری کشتی کو سلامتی سے سمندر کے کنارے لگا دیا جائے گا۔ اسی موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار کی مثال دی اور فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے میرے اہل بیت اس کشتی کی طرح ہے۔ فرمایا حضرت نوح کی کشتی کے مانند ہے میری آل، جس نے حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا، طوفان نوح میں اللہ پاک نے اس کشتی کو بھی بچا لیا، اس کشتی میں سوار ہونے والوں کو بھی بچا لیا، کشتی بھی سلامتی سے بچ گئی۔ ساری دنیا میں جب پانی بھر دیا گیا، ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، اللہ پاک کی بارگاہ سے جلال میں یہ اعلان ہوتا ہے قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اللہ آسمان سے فرماتا ہے اے آسمان جتنا پانی تیرے اندر ہے سارا پانی زمین پر ڈال دے، زمین سے فرماتا ہے زمین جتنا پانی تیرے اندر جذب ہے وہ سب پانی کو تو اگل دے، وہ سب پانی کو تو باہر نکال کر پھینک دے۔ ہر طرح کا پانی جو آسمان میں تھا وہ بھی زمین پر آ گیا، جو زمین کے اندر تھا وہ بھی زمین پر آ گیا، ساری دنیا میں پانی بھر گیا، ہر جگہ طوفان ہی طوفان ہے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح کو حکم دیا اے نوح یہ طوفان بھیجنے والا ہوں، تمہاری قوم نے جو تمہاری نافرمانی کی تھی اس کے سبب یہ طوفان آ رہا ہے، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، لہذا ایک کشتی بنا لو، اور جو تمہارے ماننے والے ہیں جو تمہارے پیروکار ہیں ان کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لینا، اور جو تمہارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جائے گا یہ طوفان وہ کشتی میں جب بیٹھ جائے گا یہ طوفان میں وہ کبھی جو ہے طوفان کی زد نہیں آ سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار کو حضرت نوح کی کشتی کے مانند قرار دیا گیا، جب ہر جگہ پانی ہی پانی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نکل رہی ہے، کوئی جگہ پر یہاں سے پانی ابل رہا ہے، کوئی یہاں سے پانی ابل رہا ہے، سمندر کا پانی ہر جگہ کا پانی زمین پر آ گیا، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر پانی زمین پر ہو، ہر جگہ ہر زمین کا حصہ پانی سے تر تھا، کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس طوفان میں اللہ پاک نے حضرت نوح کی کشتی کو بھی بچایا اور اس کشتی میں بیٹھنے والوں کو بھی بچایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کے مانند ہے، من رکب فیہا نجا، جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جائے گا، گمراہی کے طوفان میں جب وہ کشتی چلے گی تو گمراہی کا طوفان، ضلالت کی آندھیاں اس کشتی کو نہ ہلا سکتی ہے، نہ اس کشتی میں بیٹھنے والوں کو ڈبا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ کشتی میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی ہے۔ آقا نے ضمانت دی من رکب فیہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا، ومن تخلف عنہا، جو سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا، جو اس کشتی میں نہ بیٹھا وہ ڈوب گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ دوزخ میں الٹے منہ گھسیٹ کر داخل کر دیا جائے گا۔ اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح نبی پاک علیہ السلام،
اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اصحابی کالنجوم فرمایا، ستاروں کے مانند ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نصیب میں اہل بیت کی محبت بھی ہے، صحابہ کی عقیدت بھی ہے۔ اہل بیت کی محبت کا دم بھر کے ہم کبھی صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے۔ جو حقیقت میں اہل سنت والجماعت والے ہیں، جو حقیقت میں اس جماعت کو تھامے ہوئے ہیں، وہ کبھی ایک سے محبت کر کے دوسرے سے کنارہ کش نہیں جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اہل سنت کا نصیب یہ رکھا ہی نہیں ہے فرمایا، وہ کوئی اور جماعت ہوگی، وہ کوئی اور لوگ ہیں جو اہل بیت کی محبت کا دم بھر کے صحابہ کرام پر بھی کلام کرتے ہوں، صحابہ کرام کی بھی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ سنو، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں فرمایا، ستاروں کے مانند ہیں۔ جس نے ان ستاروں سے رہبری حاصل کی، وہ کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچ گیا۔ جس نے ان کی اقتداء اور ان کی پیروی کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ ستاروں کے مانند ہے۔ اس وقت اگر آپ کو کسی جگہ پر جانا ہو اور اگر آپ کو راستہ اگر معلوم نہیں ہے تو گوگل میپ پر آپ راستہ طے کرتے ہیں، وہاں پر آپ لوکیشن سیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے آپ جاتے ہیں۔ وہ زمانے میں یہ سہولت تو تھی نہیں، اس زمانے میں ستاروں سے رہبری حاصل کر کے سمندر کا سفر طے کیا جاتا تھا۔ ستاروں کو دیکھتے تھے، راستہ طے کیا کرتے تھے۔ وہ زمانے میں ستاروں سے رہبری حاصل کی جاتی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا جو حضرت نوح کی کشتی کے مانند ہے۔ اب اگر آپ کو منزل تک جانا ہو، سمندر کا سفر طے کرنا ہو، کشتی بھی ضروری ہے، ستارے بھی ضروری ہے فرمایا۔ صرف ستارے ہوں گے کشتی نہ ہوگی، سفر نہ ہو سکے گا۔ کشتی ہوگی ستارے نہ ہوں گے، بھٹک جائیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے اہل سنت والجماعت یہ خوش نصیب جماعت ہے کہ جن کو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بٹھا دیا گیا ہے، اور صحابہ جو ستاروں کے مانند ہیں ان سے رہبری حاصل کرتے ہوئے سفر طے کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو ہم وہ خوش نصیب جماعت ہے جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ جو ستاروں کے مانند ہیں ان سے رہبری حاصل کر کے جنت کے راستے کی طرف آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ خوش نصیب جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے نصیب میں رکھا ہے کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ گئے اور صحابہ جو ستاروں کے مانند ہیں ان سے رہبری بھی حاصل کرتے ہیں، اس لیے منزل آسان ہو رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے تعلق سے حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور ان حضور کے اصحاب نجم ہے، ستارے ہیں، ناؤ کشتی ہے، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کشتی ہے سرکار کی آل، سرکار کی اہل بیت، سرکار کی عطرت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں کئی مقامات پر ان کی فضیلت اور ان کی عظمتوں کو بیان کیا، اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا اور فرمایا کہ خدا کے لیے تم میری آل کے متعلق اللہ سے ڈرا کرو۔ اگر کسی نے انہیں اذیت پہنچائی، انہیں تکلیف پہنچائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، میری آل کو تکلیف پہنچانے والا مجھے تکلیف پہنچانے والا ہے، اور مجھے تکلیف پہنچانے والا میرے رب کو تکلیف پہنچانے والا ہے، میرے رب کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ 6 لوگوں کا ذکر کیا نبی پاک علیہ السلام نے، 6 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اس میں سے ایک آقا نے فرمایا کہ میری آل کی توہین کرنے والا اور ان کے متعلق وہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، فرمایا وہ شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے میرے خاندان والوں پر اگر کوئی بھلائی کی دنیا میں وہ اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، فرمایا اس کا بدلہ میری آل چکا دیتی ہے، کسی کا احسان رکھتی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں اگر اس کی بھلائی کا بدلہ نہ دیں گے، آقا فرماتے کل بروز محشر میں خود میری آل کی طرف سے جو بھلائی ان کے ساتھ کی گئی تھی اس کا بدلہ ادا کروں گا، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر محشر کے میدان میں حوض کوثر پر میں پہلے پہنچوں گا پھر میری آل آئے گی، فرمایا اگر ان سے بغض رکھو گے، اگر ان سے نفرت کرو گے تو حوض کوثر پر آؤ گے لیکن تمہیں جام کوثر پینا نصیب نہیں ہوگا، فرمایا اللہ پاک رسوائی کے علاوہ کوئی اور چیز تمہارے ہاتھ میں آئے گی، فرمایا۔ تو یہ اہل بیت کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
صرف بات یہ ختم نہیں ہوئی، ایمان کو اہل بیت اطہار کی محبت میں شامل کریں۔ اہل بیت اطہار کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم قریش کی جماعت کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے آنے سے پہلے وہ اچھی گفتگو کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، مسکرا کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ جب ہم کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ بات کرنا بند کر دیتے ہیں، ہم کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں اجنبیت محسوس ہوتی ہے کہ ہم جاتے ہیں تو ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمیں تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سخت جلال میں آ گئے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی، آنکھوں کے درمیان پسینہ جاری ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بال قوم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس قوم کا کیا حال ہے جو آپس میں باتیں کرتے ہیں، جب کوئی شخص کو میرے اہل بیت میں سے دیکھ لیتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، گفتگو بند کر دیتے ہیں۔ فرمایا سنو آگاہ ہو، ان کا کیا حال ہے، ان کو کیا ہو چکا ہے۔ فرمایا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتہم، فرمایا کسی کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے اہل بیت سے میری قرابت اور میری رشتہ داری کی خاطر محبت نہ کرے۔ جلال کے عالم میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان، ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا کسی کے دل میں جب تک کہ وہ میرے اہل بیت سے، میرے گھرانے والے سے، میرے گھرانے والوں سے میری قرابت اور میری رشتہ داری کی خاطر محبت نہ کرے، تب تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شان اور یہ عظمتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار کے تعلق سے بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ القرآن یعنی قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہوں گے۔ فرمایا لن یتفرقا، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یریدا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آئیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، تب تک قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ رہیں گے۔ تو بے شمار مقامات اور ان کی شان اور ان کی عظمت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا، یہ تبلیغ دین کا جو میں نے فریضہ انجام دیا، یہ دین کو پھیلایا، یہ دین کو تم تک پہنچایا، یہ اسلامی تعلیمات کو جو میں نے عام کیا، اس کام کے سلسلے میں بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مکے کی گلیوں میں کچرا ڈال کر مجھے تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم مکی میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی مبارک پیٹھ شریف پر اونٹ کی اوجڑی کو رکھ دیا جاتا تھا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تبلیغ کے معاملے میں ابو لہب کی ہر تکلیف کو گوارا کیا، ابو جہل کی ہر گالی کو نبی پاک علیہ السلام نے سن کر برداشت کیا، کبھی اس کا جواب نہیں دیا، کبھی اس کا بدلہ نہیں لیا۔ صرف دین کی تبلیغ کے لیے، صرف دین کو پہنچانے کے لیے اتنی تکلیفیں نبی پاک علیہ السلام کو دی جانے لگی۔ مکے کی گلیاں باوجود یہ کہ کشادگی کے تنگ کر دی گئی تھی، حبیب پاک علیہ السلام نے بالآخر مکہ چھوڑ کر طائف کا سفر کیا۔ طائف میں جا کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے، لیکن وہاں پر جس مقصد کے لیے گئے تھے، جو ارادہ لے کر گئے تھے، یہاں کے لوگ سنیں گے میری بات، لیکن وہاں پر بھی نبی پاک علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کے قدم کو لہو لہان کر دیا گیا، قدم رسول خون سے بھر گئے۔ اس طائف کی زمین میں دی گئی تکلیفوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب انتہائی دکھ رہا تھا، قلب پر بہت بار تھا۔ یہ ساری تکلیفیں دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے برداشت کی۔ اللہ پاک نے فرمایا قل، حبیب فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، یہ تکلیفوں کو دین کے معاملے میں نے جو برداشت کیا، اسلام کے راستے میں جو تکلیفیں مجھ کو دی گئی، جو میں نے برداشت کیا، اس محنت پر میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا ہوں، کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، کوئی معاوضہ میں تم سے طلب نہیں کرتا ہوں۔ ایک چیز کا سوال ہے، ایک چیز کا سوال ہے، الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز تم سے نہیں مانگتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا، صحابہ کرام نے کہا ومن قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، حضور وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں
وہ آپ کے رشتہ دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے، جن کی محبت ہم پر لازم ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے شیر خدا کا نام لیا، سید کائنات کا نام لیا، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کا نام لیا، فرمایا کہ یہ ہے میرے قرابت دار، ان کی محبت تم پر لازم اور ضروری ہے، ان کی محبت تم پر لازم ہے۔ اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم کو دی ہے، جو نعمتیں اللہ پاک نے تمہیں دی ہے، اس نعمتوں کی خاطر خدا سے محبت کرو اور مجھ سے محبت کرو، اس لیے کہ میں تمہارا نبی اور رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، وہ میری قرابت دار۔ اہل بیت اطہار بہت ساری خصوصیات ہیں، آج کے جلسے کا عنوان ہی اہل بیت کی محبت، بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہل بیت میں جو وصف ہے وہ سخاوت ہے، وہ داد و دہشت ہے۔ یہ وصف اہل بیت اطہار کی ذات میں ایسا ہے، اللہ اکبر، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما سخت بیمار ہو چکے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شیخین کے ساتھ یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ حسنین کریمین کی اپنے شہزادوں کی عیادت کے لیے تشریف لائے، ان کی عیادت کے لیے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ بیماری کو دیکھا تو آقا بہت غمگین ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے علی، تو اپنے شہزادوں کے بیماری پر کچھ نظر مان لو کہ اگر یہ شفا اللہ پاک نے شفا اگر دے دے گا تو تم کچھ نہ کچھ نظر مان لو۔ تو آپ نے فرمایا کہ دولت تو تھی نہیں، غربت کا یہ حال تھا کہ 2 دن کا فاقہ چلا کرتا تھا، فرمایا کہ میں نظر مانتا ہوں کہ 3 روزے رکھوں گا، 3 روزوں کی میں نظر مانتا ہوں۔ سیدہ کائنات نے بھی 3 روزوں کی نظر مانی۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما نے بھی نظر مانی کہ 3 روزے رکھیں، اور آپ کی جو خادمہ تھی سیدہ کائنات کی حضرت فضہ، انہوں نے بھی نظر مانا کہ میں 3 روزے رکھوں۔ اب یہ نظر مان دی، اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو شفا عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد سحر کا وقت ہے، کچھ ہے نہیں، بس پانی پی کر جو نظر مانی تھی روزوں کی اس کا آغاز کر دیتے ہیں، روزہ شروع کر دیا۔ اب کھانے کے لیے انتظام کیا کریں؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک پڑوسی تھا شمعون جس کا نام تھا، وہ یہودی تھا، وہ چمڑے کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ تو آپ نے جا کر فرمایا کہ اے شمعون یہودی، تیرا چمڑے کا جو کاروبار ہے کچھ کام ہمارے حوالے کر دے، چرخ کے ذریعے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے چمڑے کو تاغے میں تبدیل کرنا ہے، تو یہ کام کر دے۔ اب اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہے، یہ بات تو آپ نے فرما دی۔ فرمایا کہ یہ کام کرے گا کون؟ فرمایا کہ یہ کام تاجدار کائنات کی شہزادی مخدوم کائنات کی کام کرے گی۔ سید کائنات کو کہا گیا، سارا عالم جن کے در کے ٹکڑے کھا رہا ہے، سادگی کا یہ عالم ہے کہ آپ نے منظور کر لیا کہ اپنے شہزادوں کے بھوک اور پیاس کا خیال آیا تو میں نے یہ کام کو بھی گوارا کر لیا۔ فرمایا کہ بالکل میں کام کروں گا۔ اب اس کے بدلے میں 12 سیر جو دینے کی جو ہے بات ہو چکی۔ اب وہ کام لا کر حضرت سید کائنات کو دیا گیا۔ سید کائنات وہ کر رہی ہے کام، وہ چمڑے کو تاغے میں تبدیل کر رہی ہے، وہ کام کر رہی ہے۔ 3 حصوں میں کام کو بانٹ دیا، ایک دن ایک حصہ کرے گی تو جتنا جو ملے گا اس کی روٹیاں پکا کر کھائیں گے، جتنا جو ملے گا اس آٹے سے روٹیاں بنا کر کھائیں گے۔ 3 حصوں میں کام کو تقسیم کر دیا گیا۔ 12 سیر جو دینے کا وعدہ تھا کہ اتنا پورا کام کرے گی، ایک دن کا کام تبدیل مکمل کر کے سید کائنات نے حوالے کیا۔ مولا کائنات لے جا کر شمعون نامی یہودی کو دیا اور اس کے پاس سے 4 سیر جو لا کر اس آٹے کو گوندھ کر حضرت سید کائنات نے روٹیاں بنائی۔ اب سید کائنات روزے کی حالت میں ہے، حسنین کریمین روزے کی حالت میں ہے، شیر خدا روزے کی حالت میں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کے بعد حضور کو گھر لے کر آئے، حضور میرے غریب خانے پر آپ کی ضیافت ہے، تشریف لائے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، 4 سیر جو سے 5 روٹیاں بنائی، 5 ہستیاں دسترخوان پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت مولا کائنات روٹی کا ایک لقمہ ابھی اٹھا ہی رہے تھے، ایک لقمہ ابھی منہ کے قریب لے ہی گئے تھے، دروازے پر ایک سائل نے دستک دیا اور کہا کہ میں مسکین ہوں، میرے لیے کھانے کا انتظام کرنا فرمایا۔ نوالا منہ تک لے ہی گئے تھے،
اس نوالے کو منہ میں ڈالا نہیں، نکال کر دستر پر رکھ دیا اور فرمایا کہ اے سیدے کائنات، اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی، اللہ پاک اس کھانے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ غذا تم کو دے گا، خدا کے لیے تم یہ کھانا اس مسکین کو دے دو۔ سید کائنات نے پورا دسترخوان اسی طرح سمیٹ دیا، فرمایا کہ لے جاؤ، شہزادے بھوکے ہیں، بیماری سے ابھی افاقہ ہوا ہے، بھوک کی شدت ہے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، نہ امام حسن کی زبان پر کوئی حرف شکوہ آتا ہے، نہ امام حسین کی زبان پر حرف شکوہ آتا ہے، صبر اور رضا کا پیکر بنے رہے، سید کائنات کی زبان پر بھی کوئی شکوہ نہیں، دے دیا۔ اب پوری رات اسی طرح بھوک میں گزارے، پانی پی کر رات گزار دیا۔ اگلے دن روزہ رکھنا تھا، 3 دن روزے کی جو ہے منت مانی تھی، اگلے دن کا روزہ اسی بھوک میں شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن کا وہ کام کمپلیٹ کیا، لے جا کر آپ نے دیا، 4 سیر پھر جو لائے، پھر آپ نے روٹیاں بنائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کے بعد تشریف لائے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، 5 روٹیاں ہیں، پھر مولا کائنات ایک لقمہ اٹھاتے ہیں، پھر کسی نے دروازے پر دستک دیا، میں یتیم ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بھوکا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، خدا کے لیے کچھ انتظام کر دو، اے اہل بیت، اے آل رسول کچھ انتظام کر دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان پر تشریف فرما، شیر خدا کی نظر نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی کی طرف پڑتی، سید کائنات کو دیکھا، فرمایا کہ فاطمہ آج بھی جو ہے جنت خریدنے کا جو ہے آج بھی جو ہے موقع ہے، جنت کی نعمتیں لینے کا موقع ہے، آج بھی تم اگر یہ کھانا دے دو گے تو انشاءاللہ اللہ اس سے بہتر ہمیں عطا کرے گا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، کسی طرح کی فکر، کسی طرح کی سوچ نہیں، کھانا دے دیا۔ اسی طرح رات بھی بھوک میں گزار دی، پھر پانی پی لیا، تیسرے دن کا وہ کام مکمل کر کے دیا، پھر 4 سیر جو لائے، پھر روٹیاں پکائی، تیسرے دن بھی روزہ اسی بھوک میں ہے، اسی بھوک اور پیاس میں روزہ ہے، نبی پاک علیہ السلام دسترخوان پر تشریف فرما ہے، تیسرے دن کا روزہ اسی حالت میں گزار دیا۔ پھر دروازے پر کسی سائل نے دستک دیا، تیسرے دن بھی لقمہ اٹھا کر منہ کے قریب لے ہی گئے تھے، دروازے پر کسی سائل نے دستک دیا اور وہ کہا کہ میں قیدی ہوں، کفار نے مجھے قید کر کے بڑا ظلم اور زیادتی میرے ساتھ کیا، تشدد کا نشانہ مجھے بنایا گیا ہے، مجھے بہت ظلم کیا ہے، نہ کھانے کو مجھے کھانا دیا ہے، خدا کے لیے کچھ انتظام کر دو۔ پھر سید کائنات کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں شیر خدا، فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ 2 دن ہو چکے ہیں میرے بیٹے بھوکے ہیں، فاقہ چل رہا ہے، اللہ تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے میں اپنے بیٹوں کی بھوک اور پیاس کو برداشت کروں گی، اپنے بیٹوں کے فاقے کو برداشت کروں گی، مالک یہ بھوکے ہیں، تو بھوک کی وجہ سے ان کو ہلاک مت فرما دے، بس اتنا ہی دعا ہے تیرے سے، کوئی شکایت نہیں ہے مالک، میں اپنے شہزادوں کی بھوک کی شکایت نہیں کر رہی ہوں کہ یہ بھوکے ہیں، بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ بھوک کی وجہ سے کہیں کم سنی میں یہ بھوک برداشت نہ کر کے انتقام نہ کر جائیں، مالک تو ان کو ہلاک ہونے سے بچانے، تو ان کو ہلاک ہونے سے بچانے، یہ دعا فرمایا، فرمایا کہ ٹھیک ہے لے جا کے دے دو، فرمایا پوری کلائی سمیت صاف کر دیا، جتنا دسترخوان پر تھا ساری روٹیاں دے دی۔ اب وہ رات اسی حالت میں گزاری، صبح کا وقت ہوا، حسنین کریمین کی جو حالت تھی 3 دن کا فاقہ، حسنین کریمین جب گئے نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تو حالت یہ ہو چکی تھی کہ جس طرح کوئی جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس طرح سکڑا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سکڑ گئے تھے حسنین کریمین بھوک کی وجہ سے، چہرہ بدل چکا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، امام حسن کی کیفیت کو دیکھا، فرمایا بیٹا حسن چلو تمہاری یہ حالت ہے تو تمہاری ماں کی خبر بھی لے لیں۔ گھر پہ گئے، محراب میں کھڑی تھی سید کائنات، عبادت میں مصروف تھی، بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے پیٹ سے لگ چکا تھا، آنکھیں زرد اور نیلی ہو چکی تھی، چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، اپنی کلائی پر نبی پاک علیہ السلام نے سید کائنات کو لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک دیکھ میری شہزادی کی یہ قربانی کو تو قبول فرما لے، یہ قربانی قبول فرما لے۔ جبریل امین اسی وقت خدا کی بارگاہ سے یہ پیغام لے کر آتے ہیں، اے رسول پاک علیہ السلام، اے اللہ کے رسول اپنی شہزادی کی ضیافت قبول فرما لیجیے۔ کون سی ضیافت ہے، کس ضیافت کو قبول کرنا ہے؟ خدا نے یہ فرمان اسی وقت نازل کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
بصیرا، وہ اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ضیافت ان کی ہے، آپ قبول فرما لیجئے۔ ان کی ضیافت کو خدا نے بھی قبول کیا ہے، اور اللہ پاک نے ان کی ضیافت کا چرچا وہ قرآن میں رکھ دیا، جو قرآن قیامت تک رہے گا۔ جب جب خدا کا کلام کھولا جائے گا، قرآن کھولا جائے گا، نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی کی وہ ضیافت کو سامنے رکھا جائے گا۔ وہ ضیافت کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا اور فرمایا جب قرآن پڑھا جائے گا میرے حبیب کی شہزادی کی ضیافت کو یاد کیا جائے گا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، تو اس لیے کہنے والے نے کہا کہ نبی کے غلاموں کو خود فاقہ رہ کر دیا سیدان اناج محمد، دیا سیدان اناج محمد۔ یہ شان اور یہ عظمت ہے اہل بیت کی۔ یہ سخاوت کی مثال کہ تاریخ میں کہیں ملتی ہے؟ بتاؤ کون سا ایسا سخاوت کرنے والا گھر ہے جہاں سخاوت ہو تو ایسی شان کے ساتھ ہو کہ سخاوت جن پر ناز کرتی ہے وہ اہل بیت ہے، امامت جن پر ناز کرتی ہے وہ اہل بیت ہے، ریاضت جن پر ناز کرتی ہے ان کو آل رسول کہا جاتا ہے، شجاعت اور بہادری جہاں گھٹنے ٹیکتی ہے ان کو آل رسول کہا جاتا ہے۔ ہر کوئی سیادت اختیار کر کے فخر کرتا ہے، کوئی سخاوت کی صفت اپنے پاس رکھ کے فخر کرتا ہے، لیکن سخاوت جن پر فخر کرتی ہے وہ ہے اہل بیت، امامت جن پر فخر کرتی ہے وہ اہل بیت۔ یہ شان اور یہ عظمت ہے۔ اللہ پاک نے یہ مقام و مرتبہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ فکر نہ کرو، اس کے بدلے میں اللہ بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا کرے گا جنت میں، جنت جیسی نعمتوں والی جگہ میں سب سے پہلے تم داخل ہوگی فرمایا، شوہر نامدار داخل ہوں گے، حسنین کریمین داخل ہوں گے فرمایا۔ کہا کہ حضور میرے پھر پیروکار کہاں ہوں گے، میری محبت کرنے والے کہاں ہوں گے، وہ کب آئیں گے جنت میں؟ فکر ہے تو اپنے چاہنے والوں کی فکر ہے فرمایا۔ جب یہ خوشخبری سنی تو کہا کہ میرے پیروکار، میری پیروی کرنے والے، میری محبت میں جو مر مٹتے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا کہ فاطمہ تم آگے چلتی جاؤ گی، تمہاری محبت کرنے والے پیچھے تمہارے ساتھ جنت میں آئیں گے، پیچھے پیچھے وہ تمہارے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، وہ دل ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے فرمایا، کامل ایمان والا قرار دیا گیا ہے۔ تو یہی محبت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں، آنے والی نسلوں کو اہل بیت اطہار کی محبت میں جینا اور اسی محبت میں مرنا نصیب ہو۔ تو یہ محرم الحرام کا برکت والا مہینہ ہے۔ تفصیل سے جو ہے آپ کتابات بھی انشاءاللہ جو ہے سماعت کریں گے، شہادت کے واقعات بھی جو ہے سماعت کریں گے۔ اہل بیت اطہار کے تعلق سے اللہ پاک نے شرف عطا کیا تھا، تو چند باتیں میں نے آپ کی گزار کی۔ محرم الحرام کے مہینے میں عاشورہ کے دن جو ہے روزے کا بھی جو ہے خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ 9-10 محرم الحرام کو یا 10-11 عموماً لوگ 9-10 کو رہتے ہیں، ایک دن کا روزہ جو ہے مکروہ ہے، تو 9-10 یہ روزہ جو ہے رکھیں گے۔ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، جب وہ روزے فرض ہو گئے رمضان کی تو پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ تو بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں اس کی آئی ہے محرم الحرام کے عاشورہ کے دن۔ تو انشاءاللہ مسجد میں بھی جو ہے اہتمام ہوگا، افطار وغیرہ کا روزے کا خاص اہتمام کیا جائے گا۔ آپ تمامی حضرات جو ہے اس کا بھی جو ہے خاص طور پر اہتمام کریں، یہ فضیلت کو جو ہے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن اپنے دسترخوان کو وسیع رکھے گا، سال بھر اللہ اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرمائے، سال بھر اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی فیوز و برکات سے مالا مال فرما، آل رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اسی محبت میں جینے اور اسی محبت میں مرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو اہل بیت اطہار کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، سچا جو ہے ان کا چاہنے والا بنا، حقیقی ان کا جو ہے چاہنے والا بنا۔ پروردگار فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اہل بیت اطہار کی محبتوں کے سہارے ہماری دنیاوی زندگی کو بھی کامیاب بنا دے، ہماری آخرت کو بھی کامیاب بنا دے۔ محشر کے میدان میں ہم ان کا دامن تھامے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے، اہل بیت کے ہاتھوں سے جام کوثر پئیں۔ اللہ یہ شرف اور یہ سعادتیں جو ہمیں عطا فرما دے، فضل و کرم کا معاملہ فرما، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، بنو دست دامان آل رسول، بنو دست دامان آل رسول۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الى روح سید الانبیاء والمرسلین والى ارواح آل بیت النبی الاطہار۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة